اور ان کا غزہ میں کام بہت خاندانی ہے. اچھا بعض اسکالر کیا کر رہے ہیں, بس پھینک رہے ہیں, دیکھو یہ مولوی شادیوں پہ باتیں کر رہے ہیں, غزہ کے لیے کچھ نہیں کر رہے. یہ ابے جتنا مولویوں نے ابھی کیا ہے نا ان کے لیے, تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا. تو منفی باتیں کرنا خدا کے لیے چھوڑ دو. جس سے جو ہو رہا ہے وہ کرے. یہ نہیں کہے کہ میں کر رہا ہوں وہ نہیں کر رہا, میں کر رہا ہوں وہ نہیں کر رہا. تو بھائی تم جو کر سکتے ہو وہ کرو. یہ کیوں کہہ رہے ہو فلانا مولوی یہ نہیں کر رہا, فلانا مولوی یہ نہیں کر رہا, فلانا مولوی یہ نہیں کر رہا. چھوڑ دو یار منفی باتیں. جس سے جو ہو رہا ہے وہ کرے. اور ہو سکتا ہے کوئی جو آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے وہ بہت کچھ کر رہا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ کر رہا ہو, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے بہت کچھ کر رہا ہو. ہر کچھ بتا کے تھوڑی کیا جاتا ہے. تو پازیٹیوٹی کو فروغ دینے کی کوشش کریں. جو کر رہا ہے ویل ڈن, جو نہیں کر رہا چپ. یہ نہیں فتوے لگاؤ کہ یہ نہیں کر رہا, آپ کو کیا پتا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اچھا بھائی غزہ میں امداد کی ضرورت ہے, مظلومیت ہے, ایسے موقع پر اپنے گھریلو حالات کم کرتے ہیں. بھائی غزہ میں بہت شدید ضرورت ہے اور بہت سارے ٹرسٹ کام کر رہے ہیں, کوئی ایک نہیں. لیکن میں پاک ویلفیئر ٹرسٹ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, بہت زیادہ خاندانی کام کر رہا ہے پاک ویلفیئر ٹرسٹ. ان کے بندے گئے ہوئے ہیں, وہاں سے بھی بندے ہائر کیے ہوئے انہوں نے, اور کچھ بڑے ٹرسٹوں سے وہاں جو ریلائبل ٹرسٹ ہے ان سے رابطہ بھی کیا ہوا ہے. کیونکہ اس میں زیادہ تر میرے شاگرد ہیں, تو انسان اپنے شاگردوں کو جتنا جانتا ہے اتنا کسی کو نہیں جانتا. بڑے نیک پرہیزگار, دین دنیا دونوں تعلیمات ان کے پاس ہے. اور ورنہ ٹرسٹ خود ایک نوٹ چھاپنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. مجھے خود ایک وکیل نے بتایا کہ پاکستان میں بہت سارے ٹرسٹ بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کے لیے بنے ہوئے ہیں. تو پھر بھی میں یہ نہیں کہتا کہ خالی وہی ایک ٹرسٹ ہے, اور بھی ٹرسٹ ہیں. آپ کو جس پہ اعتماد ہو آپ اس کے ساتھ تعاون کریں. لیکن میں جو پروموٹ کرتا ہوں وہ پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کو, کیونکہ میں نے ذاتی طور پر ان کے ساتھ سفر کیا, ترکی بھی کیا اور پاکستان میں بھی میں نے سفر کیا. ان کے پروجیکٹ انتہائی پسماندہ علاقوں میں, اور میں ایسی جگہوں پہ ان کے ساتھ گیا ہوں جہاں میں نے دیکھا کہ بعض ٹرسٹ ایسا کرتے ہیں کہ جہاں رش لگا ہوا ہے نا, پبلک ہے, وہاں تو بہت کچھ ہو رہا ہے, کیمروں میں آ رہے ہیں. اور جو ایسے خطرناک علاقے جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں, ادھر بہت کم لوگ جاتے ہیں, کیونکہ وہاں کوریج اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے. تو اخلاص کے ساتھ کام کرنا بڑا مشکل کام ہے. پبلک کو دکھانے کے لیے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو بہت سارے ٹرسٹ کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ یہ باقی سارے 2 نمبر ہیں, نہیں, 2 نمبر بھی ہیں, 1 نمبر بھی ہیں. لیکن میں چونکہ پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, اور ان کا غزہ میں کام بہت خاندانی ہے, بہت خاندانی کام کر رہے ہیں یہ لوگ غزہ میں. تو آپ ان کے ساتھ تعاون کریں. آپ کی رقمیں انشاءاللہ 1 روپے بھی انشاءاللہ آگے پیچھے نہیں ہوگا, اور آپ کی رقمیں ٹھکانے پہ پہنچیں گی انشاءاللہ. باقی بھی لوگ کر رہے ہیں, دارالعلوم والے بھی کر رہے ہیں الحمدللہ, حضرت مفتی تقی صاحب بھی قابل اعتماد ہے ہمارے لیے, اور بھی لوگ کر رہے ہیں. تو چونکہ میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں تو اس لیے حضرت مفتی تقی صاحب کو تو سبھی پرسنلی جانتے ہیں, وہ تو ان کے تو میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. حضرت نے بھی بہت تعاون کیا الحمدللہ. اچھا بعض اسکالر کیا کر رہے ہیں, بس پھینک رہے ہیں, دیکھو یہ مولوی شادیوں پہ باتیں کر رہے ہیں, غزہ کے لیے کچھ نہیں کر رہے. یہ ابے جتنا مولویوں نے ابھی کیا ہے نا ان کے لیے, تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا. تو منفی باتیں کرنا خدا کے لیے چھوڑ دو. جس سے جو ہو رہا ہے وہ کرے. یہ نہیں کہے کہ میں کر رہا ہوں وہ نہیں کر رہا, میں کر رہا ہوں وہ نہیں کر رہا. اب میں کہتا پاک ویلفیئر ٹرسٹ کر رہا ہے, فلاں فلاں ٹرسٹ نہیں کر رہا, یہ غلط ہو جاتا نا بھائی. تو اپنے بات پتا نا, دوسروں کی کیوں کر رہا ہے تو نفی بیٹھ کے. وہی میں لطیفے سناتا ہوں نا اکثر. ایک آدمی رات کو دعا مانگ رہا تھا, مزدور نا, اے اللہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں, یہ سارے مشٹنڈے سو رہے ہیں, میرے اس عمل کی لاج رکھ لے. انہوں نے بھی محنت مزدوری کی, میں نے بھی کی, جتنے یہ تھکے اتنا میں تھکا, جتنے پراٹھے انہوں نے کھائے اتنے میں نے کھائے, پھر بھی میں اٹھا ہوا ہوں اور یہ سو رہے ہیں, لہذا میرے گناہوں کو معاف کر دے. ایک نے منڈی نکالی, بولا کم بخت تو اپنی تعریفیں کر, اللہ کے سامنے ہماری غیبتیں کیوں کر رہے تو بیٹھ کے. تو بھائی تم جو کر سکتے ہو وہ کرو. یہ کیوں کہہ رہے ہو فلانا مولوی یہ نہیں کر رہا, فلانا مولوی یہ نہیں کر رہا, فلانا مولوی یہ نہیں کر رہا. چھوڑ دو یار منفی باتیں. جس سے جو ہو رہا ہے وہ کرے. اور ہو سکتا ہے کوئی جو آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے وہ بہت کچھ کر رہا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ کر رہا ہو, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے بہت کچھ کر رہا ہو. ہر کچھ بتا کے تھوڑی کیا جاتا ہے. تو پازیٹیوٹی کو فروغ دینے کی کوشش کریں. جو کر رہا ہے ویل ڈن, جو نہیں کر رہا چپ. یہ نہیں فتوے لگاؤ کہ یہ نہیں کر رہا, آپ کو کیا پتا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو مثبت باتوں والوں کو پروموٹ کیا کریں میڈیا پہ. جو منفی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ کچھ نہیں کر رہے, یہ کچھ نہیں کر رہے, فلانا کچھ نہیں کر رہا, ڈمکانا. جس کی 2 بیویاں ہوتی ہیں نا, ایک صاحب کی 2 بیویاں تھیں, وہ آئے, ان کی بیگم نے بولا, شکایت آئی نا کہ یہ ہر وقت آ کے نا یہ بتاتے رہتے, وہ والی تو یہ والے کام بھی کرتی ہے, تم یہ نہیں کرتی, وہ تو یوں بھی کرتی ہے, تم یہ نہیں کرتی.
میں نے کہا یہ کمبخت خود ہی لڑوا رہا ہے بیویوں کو آپس میں. اب بھائی تم یہ کیوں بتا رہے وہ یہ والے کام کرتی ہے تم یوں نہیں کرتی, وہ برتن بھی دھوتی ہے تم برتن نہیں دھوتی. بھائی تم اس کو بول دو بیگم تم برتن دھو لیا کرو, اس کو بیچ میں کیوں لے کر آ رہا ہے یار تو؟ اس سے تو عورت کو غیرت آئے گی نا. اچھا پھر وہ کہے گی پھر ٹھیک ہے ادھر ہی چلا جا بھائی, تو ادھر ہی رہ لے, وہی بہت اچھی ہے. بعض لوگوں میں کھوپڑی نہیں ہوتی. تم بیویوں کو اس طرح سے خود لڑا رہے ہو یار, پاگل آدمی, خود ہی لڑوا رہے. تو وہ تو یوں ہے اور تو یوں ہے, وہ تو اتنی خوبصورت ہے تم تو لگتی نہیں خوبصورت. ابے تو ویسے ہی بول دے بیگم تو تھوڑی سی موٹی ہے تھوڑا سی پتلی ہو جائے, یا تھوڑی سی پتلی ہے تھوڑی سی موٹی ہو. یہ کیوں بول رہا ہے ویسی ہو جائے جیسی وہ والی ہے؟ اس کو تو پھر غصہ آئے گا کہ نہیں ہوگا؟ آئے گا. تو ہمارے حضرت کو کسی نے خط لکھا نا, مرید نے. اب مرید ہمارے حضرت کا ہے اور تعریفیں کر رہا ہے کسی دوسرے پیر صاحب کی. حضرت وہ ان پیر صاحب کے پاس تو مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے, ان پیر صاحب کے بیان. حضرت فرمایا اسی سے بیعت ہو جا بھائی تو جا کے. کچھ چیزیں صحیح ہوتی ہیں لیکن بیان کرنے کی نہیں ہوتی. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی عورت کو اتفاق سے کوئی بندہ وسیم نہیں تھا, وہ پسند آ گیا, دل میں خیال آ گیا کہ بھائی وہ ہینڈسم, میرے شوہر سے زیادہ ہینڈسم کیا ہے وہ ہے. تو بعض دفعہ آ جاتے ہیں خیال ایسے, مرد کو بھی آ جاتا ہے کہ یار وہ لڑکی نظر پڑ گئی غیر اختیاری, یار کتنی خوبصورت ہے, بس خیال آیا اور ذہن سے نکل گیا. ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, کبھی غیر اختیاری نظر. اسی طرح عورت کے ساتھ بھی ہوتا ہے, کسی بندے پہ نظر پڑی بڑا ہینڈسم اسمارٹ ہے, خیال آئے گا اور گزر جائے گا. اب کہیں نظر پڑ گئی بڑا ایک ہینڈسم اسمارٹ بندہ ہے, اب بیگم گھر آ کے اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے دیکھا کتنا ہینڈسم ہے وہ, تو میاں کیا کہے گا, بلا لیتا ہوں اسی سے شادی کر لے بھائی, تو یہی کہے گا نا. اب بیگم جواب میں کہے حق سننا بہت کڑوا ہوتا ہے. تو یہ دلیل درست ہوگی؟ حق سننا, حق واقعی ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتا. تو دیکھ گینڈے جیسا موٹا اور ایک وسیم ہے, وسیم کا بچہ تذکرہ ہو رہا ہے اس لیے وسیم ناراض نہیں ہوگا. ایک وسیم ہے دیکھ کتنا ہینڈسم اسمارٹ, 2 دفعہ 3 دفعہ کہے گا, میاں کہے گا بھائی یہ طلاق کا پیپر پکڑ اور شادی کس سے کر لے, جا کے تو وسیم سے کر لے. تو بات صحیح ہے بھائی, تو گینڈا ہے وہ اسمارٹ ہے, لیکن یہ بات بتانے کی نہیں ہے, بس خیال آیا گزار لو بھائی, ختم ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے. تو بعض اسکالر ٹی وی پہ آ کے بار بار یہ مولوی آپ کو نہیں بتائے گا, مولوی یوں نہیں کرے گا. بھائی چھوڑ دے مولویوں کی, چھوڑ دے یار, تم جو آپ کر سکتے ہو کرو. ہمیں لگا کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہو تو ہم بھی انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے, ہم ٹانگیں نہیں کھینچیں گے آپ کی. اچھا کام کر کے دکھاؤ, ہم بھی ساتھ دیں گے. ہم کہیں گے دیکھو ڈاکٹر ذاکر نائک میں یہ پازیٹیوٹی بہت ہے. ایک دفعہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے منہ سے نہیں سنا ہوگا کہ میں تو اتنے غیر مسلموں کو مسلمان کر رہا ہوں, یہ مولوی نہیں کر. حالانکہ اس کو پتا ہے مولوی بھی کر رہے ہیں, وہ میڈیا پہ نہیں ہے. میں ایسے مولویوں کو جانتا ہوں سندھ میں کتنے لوگوں کو مسلمان کیا انہوں نے جا کے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی خاندانی بات یہ, ہمیشہ منہ سے پازیٹیو بات سنو گے آپ. تو ہم نے بھی اپریشیٹ کیا ڈاکٹر صاحب کو. یوتھ کلب والوں کو بھی میں کیوں اپریشیٹ کرتا ہوں, نیگیٹو بات نہیں کر رہے ہوتے کہ یوں ہم کر رہے ہیں وہ دیکھو کچھ بھی نہیں کر رہے. بھائی تم جو کر رہے ہو, یونیورسٹیوں میں یوتھ کلب والے جاتے ہیں کام کرتے ہیں, پازیٹیو کام کرتے ہیں, کرو یار, ہم سے جو ہو سکا ہم بھی انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے. اب وہ کہنے لگے دیکھو مفتی طارق مسعود ممبر پہ بیٹھے شادیوں پہ بیان کر رہے ہیں, ہم یہاں یونیورسٹی میں آ کے دیکھو پروگرام کر رہے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا, بولیں گا بھائی تو غصہ ہی آئے گا نا انسان کو, نفرتیں پھیلیں گی. اس سے شرمندگی نہیں ہوتی, اس سے کیا پھیلتی ہیں, نفرتیں. آپ کام کرو, دوسرا وہ کام نہیں کرے گا تو خود ہی شرمندہ ہوگا, کہے گا یار یہ تو میرے کرنے کا کام تھا. اور بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کر رہے, لیکن وہ کر رہے. تو جو بھی مذہبی لوگ پازیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں ان کو پروموٹ کریں, جو نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں ان کو پروموٹ نہیں کریں. بہت ہو گیا میرے بھائی, جان چھوڑ دو میری, میرا گلا پھر اتنی مصیبت سے ٹھیک ہوا تھا ابھی پھر بیٹھنا شروع ہو گیا.